من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ، اس کو یوں پڑھنا ہے یعنی الف کے مد کو کھینچ کر پھر لام کے ساتھ ملانا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، میں پھر پڑھتا ہوں اس لفظ کو، ایک ہے اللہ، اللہ نہیں ہے، آ کھینچنے کے بعد کیونکہ لام پر شد ہے تو اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ ایسے جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ولضالین، لام پر شد پڑھتے ہیں، یعنی ولضالین پڑھنا تو غلط ہے نا، ولضالین پڑھنا غلط ہے، ولضالین یہ لام میری رک جاتی ہے زبان لام کے اوپر آ کر، یہ صحیح پڑھنا ہے، زبان کا لام پر آ کے رک جانا یہ صحیح پڑھنا ہے جیسا کہ میں پڑھتا ہوں ولضالین، لام پر زبان رکی ہے، یہاں بھی ایسے ہوگا اللہ خیر اما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان سے کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جس کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور اللہ کے ان بندوں پر سلام ہو جن کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، یعنی پیغمبر، اور کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے۔ یعنی یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک بنا دیے گئے ہیں یقیناً وہ اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان فرمائی ہے 20ویں پارے سے، امن خلق السماوات والارض سے لے کر یہ پہلا رکوع تقریباً پورا ہی چلتا ہے۔ اس کے اندر اتنے خوبصورت طریقے سے اور اتنے بلیغ انداز سے اور اتنے پرزور طریقے سے اللہ نے اپنی توحید، طاقت، عظمت، قوت بیان کی ہے کہ اردو زبان میں اس کو صحیح طور پر منتقل کرنا ممکن ہی نہیں، وہ عربی گرامر کے ذریعے سے ہی سمجھ آ سکتا ہے، کہ اس لیے کہ عربی زبان میں اپنی ایک طاقت ہے جو دوسری زبان میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف عربی زبان کی بات نہیں ہے، عربی میں تو بطور خاص ہے، بطور عام دوسری زبانوں میں بھی یہی حال ہے کہ ایک زبان کی بعض دفعہ کوئی بات دوسری زبان میں منتقل نہیں ہوتی، اس زبان کے اندر جو اپنی ایک قوت ہوتی ہے لفظ میں یا مٹھاس اور چاشنی ہوتی ہے وہ دوسری زبان میں ترجمے کے باوجود منتقل نہیں ہوتی، مفہوم منتقل ہو جاتا ہے لیکن اس لفظ کی مٹھاس اور قوت نہیں منتقل ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں سریکی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مونج، آپ کیا بھی ہوتا ہے؟ ہاں، کسی کو کسی کی یاد آئی ہوئی ہو، ہمارے کہتے ہیں نا ماں کہتی ہے بیٹے کو کہ مجھے تمہاری مونج آئی ہوئی ہے، اس کا اردو میں کوئی ترجمہ نہیں، جو لفظ یاد ہے نا یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ مونج کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ مجھے آپ کی یاد بھی آئی رہی اور دل بھی آپ کی طرف بیتاب رہا، آپ کی محبت بھی دل میں تھی، طبیعت بھی مشتاق تھی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایک لفظ مونج کے اندر آتی ہیں، لیکن جب آدمی کہتا ہے نا مجھے آپ کی یاد آئی تو اس میں وہ چیز نہیں ہوتی جو مونج میں ہے۔ تو یہ ایک زبان کی قوت دوسری زبان میں منتقل نہیں ہوئی، ایک زبان کی مٹھاس دوسری زبان میں منتقل نہیں ہوئی۔ یہ تو اردو کا اور سریکی کا یہ حال ہے، آپ بتائیں جب عربی زبان ہوگی تو وہ کیسے دوسری زبان میں منتقل ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہر زبان کا ایسے ہی حال ہوتا ہے کہ وہ بالکل بعض جگہ وہ بالکل ویسے اسی طاقت اور قوت کے ساتھ دوسری زبان میں منتقل ہی نہیں ہو سکتی۔ ہماری سریکی میں ایک جملہ ہے، اگر کوئی الیکشن میں جیتے نا بڑی اعلیٰ کامیابی سے، ہمارے یہاں کہتے ہیں کٹ چاڑ دیتی تھی، کوٹ چاڑ دیتی تھی، ہماری سریکی زبان ہے جو کہ آپ کر میری زبان میں بھی ذرا فرق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی اکثریت سے جیتا ہے کہ بس اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کو ہم اردو میں ترجمہ کریں کہ وہ بڑی اعلیٰ کیا کہتے ہیں بھاری اکثریت سے جیتا ہے،
اس میں وہ طاقت نہیں ہے جو ہمارے اس جملے میں ہے، کیونکہ ہم تو سریکی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، ایسے آپ اپنی زبان بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، تو بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو اپنا مفہوم تو دوسری زبان میں ادا کر جاتے ہیں، لیکن ان میں جو طاقت اور قوت یا مٹھاس اور چاشنی ہوتی ہے وہ نہیں دوسری زبان میں جاتی۔ بالکل انہی آیتوں میں جو آگے شروع ہو رہی ہیں امن خلق السماوات والارض، ان آیات میں بھی اللہ نے جس قوت، طاقت اور روب کے ساتھ اور اگلے کے دل پہ ہیبت طاری کر کے اپنی عظمت بیان کی ہے، وہ کسی دوسری زبان میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو عربی سمجھتا ہو۔ تو فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اللہ فرماتے ہیں بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے، تمہارے بس میں تو نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ اب بھی اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، کوئی اللہ کے ساتھ اور نہیں ہے بلکہ ان لوگوں نے صحیح راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ کہ اللہ فرماتا ہے آسمان زمین سے پانی اترا، پھر نیچے زمین میں پانی گیا، وہاں سے باغات نکلے، درخت موٹے تنے والے نکلے۔ اللہ فرماتا ہے تم بتاؤ یہ کام تم کر سکتے ہو؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم یہ کام کر کے دکھلاؤ۔ پوری دنیا کو یہ چیلنج ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہو اوپر سے پانی برسے، زمین میں جائے اور نیچے زمین میں نہ کوئی ذائقہ، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی مٹھاس، نہ کوئی چیز، زمین میں جاتا ہے وہ پانی، اسی زمین میں سے ایک درخت نکلتا ہے، اس کا پھل سبز ہے، ایک درخت نکلتا ہے اس کا پھل پیلا ہے، ایک کا سرخ ہے، سب کا ذائقہ الگ ہے، رنگ الگ ہے، ساخت الگ ہے، مٹھاس الگ ہے، یہ کیسے کہاں سے آ گیا ہے؟ پھر ایک ہی درخت نکلتا ہے انگور کا، اس پہ جتنے انگور ہوتے ہیں سارے انگور ہوتے ہیں، اس میں دوسری قسم کا انگور نہیں آتا۔ آخر یہ کس نے زمین کو بتایا کہ اس پودے میں سے سارے ایک جیسے انگور نکالنے ہیں؟ اندر کوئی سانچہ تو نہیں ڈالا ہوا کہ بھئی اس سانچے میں ڈھال کر درخت نکلنا ہے، دوسری جگہ دوسرا انگور ہوگا تو وہاں دوسرے نکلنے ہیں۔ اس زمین کو کس نے بتایا ہے کہ اس درخت سے آپ نے اس طرح کے پھل نکالنے ہیں، پھر اتنے دنوں بعد آپ نے ان کا رنگ تبدیل کر دینا ہے، پھر ان میں مٹھاس تبدیل کر دینی ہے، پھر ان کا جسم بڑا کر دینا ہے؟ کہ کون کر رہا ہے؟ کدھر سے یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں؟ زمین کے نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور زمین میں ایسی کوئی خاصیت نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے۔ اگر زمین میں یہ خاصیت ہوتی تو بہت ساری زمینوں میں ہوتا ہے، بہت ساری میں نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت، اللہ نے جہاں سے جس چیز کو چاہا وہاں بنا دیا، جس زمین میں جو خاصیت رکھ دی۔ اور زمینوں سے اللہ پانی نکالتا ہے، اور بعض زمینوں سے پانی نکالتا ہے، بعض سے نہیں نکالتا۔ ایک ہی زمین سے ایک درخت اگ رہا ہوتا ہے، دوسرا درخت نہیں اگ رہا ہوتا، تمام تر اس کے خزانوں میں ہے۔ کتنی کھجور کی قسمیں ایسی ہیں جو صرف مدینہ منورہ میں اگتی ہیں، یہاں اگتی نہیں ہیں، لوگوں نے کوشش کر کے ڈال دیں لیکن نہیں ہو سکا۔ بعض پہاڑی علاقوں کے پھل ہیں جو ہمارے ہاں نہیں اگتے، جیسے سیب وغیرہ، بعض ہمارے پھل ہیں جو ان کے علاقوں میں نہیں اگتے۔ یہ زمین کو نیچے کس نے سمجھایا ہوا ہے کہ یہ پنجاب کی زمین آ گئی ہے، اب تم نے ایسے نہیں کرنا؟ اللہ ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ زمین میں فلاں کیمیکل، فلاں چیزیں نہیں ہیں جو اس زمین میں ہیں۔ یہ زمین میں چیزیں کس نے ڈالی ہیں، اور اس زمین میں یہ چیزیں کس نے ڈالی ہیں؟ کس کا یہ راج ہے؟ کس کی یہ بادشاہت ہے کہ جس کے آگے سارے عاجز ہیں؟ پانی جاتا ہے، اتنا موٹا تنا آور درخت نکل آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم تو یہ درخت اگانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، ذرا کھول کے آنکھیں بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو یہ کرتا ہو؟ پھر فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہٌ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں بھلا وہ کون ہے بتاؤ تو صحیح جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، زمین کو ٹھہرا دیا۔ عجب بات ہے، ویسے نیچے زمین کے پانی ہے اور اوپر مٹی ہے،
مٹی پانی پر ٹھہری ہوئی ہے، یعنی کیسی عقل کے خلاف ہے۔ پانی کے اوپر مٹی کا تودا ڈال دو، دو کاموں میں سے ایک ضرور ہوگا، یا تو جو پانی ہے وہ زیادہ ہوگا، مٹی کم ہوگی، مٹی پانی میں پگھل جائے گی، یا پھر یہ ہوگا کہ پانی تھوڑا ہوگا، مٹی زیادہ ہوگی تو پانی مٹی میں جذب ہو جائے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پانی پانی کھڑا رہے، مٹی مٹی کھڑی رہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن زمین کو دیکھو، اسی زمین کے نیچے پورا پانی ہے، اس کے اوپر مٹی کھڑی ہوئی ہے، یہ آپس میں ملتے کیوں نہیں، یہ آپس میں اکٹھے کیوں نہیں ضم ہو جاتے؟ آخر یہ خاصیت زمین میں کس نے رکھی ہے؟ زمین کو قرار بنا دیا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا، پھر ایسا بنایا کہ جس میں انسان اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ اس کو نرم نہیں بنایا کہ انسان چلے تو پاؤں دھنسے، اس کو سخت نہیں بنایا کہ انسان کھدائی کر کے مکان کی تعمیر کی بنیادیں نہ ڈال سکے، اس میں درخت نہ اگا سکے، ایسا نہیں بنایا۔ عجب چیز ہے، سخت اتنی نہیں کہ ہمارے کھودنے کے وقت میں کھود نہ سکے، نرم اتنی نہیں کہ ہمارے پاؤں اس میں دھنس جائیں، نیچے پانی ہے اور اوپر مٹی ہے، یہ عجب سی چیز ہے۔ پھر ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے، بعض ایسے ریتلے علاقے ہیں جیسے موریتانیہ وغیرہ، یہ ملک کا نام ہے، وہاں کی ریت جیسے ہمارے ہاں کے صحرا تو آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ ہمارے ہاں کی جو مٹی ہے، آپ اس کے اوپر اگر سجدہ کریں تو منہ بھی دیکھنے کا نہیں ہوتا، اور ان کے ہاں صحرا بالکل صحرا ہیں جیسے صحرا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے اوپر نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ کو کپڑا جھاڑنے کی ضرورت بھی نہیں، مٹی کا ذرہ بھی نہیں لگا ہوتا، لیکن وہ مٹی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ پتھریلی زمین ہے، وہ ریتلا میدان ہوتا ہے، آپ ایسے مٹی مٹھی بھر سکتے ہیں، ایسے اس مٹی کو نیچے گرا سکتے ہیں، وہ مٹی ہے، لیکن آپ اس کے اوپر نماز پڑھیں، سجدہ کریں، وہ ایک ذرہ بھی ماتھے کو نہیں لگتا۔ اللہ کی شان ہے۔ بعض علاقے ہیں کہ ان کی مٹی سرخ ہے، بعض کی مٹی کا رنگ اور ہے، بعض مٹی پتھریلی ہے، بعض مٹی کا اور خاصیات ہیں، یہ ساری خاصیات الگ الگ کس نے رکھ دی ہیں؟ فرمایا میں نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، لوگ اس پہ رہتے ہیں۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، کون ہے جس نے اس زمین کے درمیان دریا چلا دیے، اور عجب دریا چلائے۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو میخیں بنا دیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی۔ یہ بھی عجب چیز ہے، دنیا پوری میں یعنی ایسی بعض اللہ کی عجیب قدرتیں ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، یعنی عقل مانتی نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ نیچے پانی اور اوپر مٹی کھڑی ہوئی ہے، نیچے اوپر سے پانی بارش کا برسا نیچے زمین میں گیا، وہیں سے ایک پھول نکلتا ہے سفید، ایک نکلتا ہے سرخ، ایک تنا موٹا اور ایک پتلا، اور پھر زمین اتنی سخت ہے اس پہ ہل چلانے لگو تو لوہے والا تیز ہل لگانا پڑتا ہے، عام کلٹی بعض دفعہ کام نہیں کر رہی ہوتی، اسی سخت زمین میں سے پتلا سا پودے کا کومپل باہر نکل آتی ہے۔ جو گندم کا پودا ابتدا میں نکلتا ہے وہ کتنا نازک ہوتا ہے، کتنا نرم ہوتا ہے، بچہ بھی اس کو مسلے تو وہ مسل جائے، اور وہ زمین جس کو میں ایڑی بھی ماروں تو وہ نہ پھٹ سکے، اس زمین کو یہ کومپل پھاڑ کے باہر نکل آتی ہے۔ آخر یہ کیسے پھاڑتی ہے؟ عقل کی بات ہے نا، اسی کو میں چھری ماروں تو ذرا زور لگتا ہے، اسی کو وہ چھوٹی سی کومپل پھاڑ کے باہر نکل آتی ہے، اور پورے کھیت میں باہر نکل آتی ہیں، سب کا قد برابر چل رہا ہوتا ہے، سب کا رنگ ایک جیسا ہو رہا ہوتا ہے، یہ عجب شان ہے۔ تو اللہ کی کچھ قدرتیں ایسی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان کی پیدائش دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر ہی جھانک کر دیکھ لو میرے بندو تمہیں میں نظر آؤں گا۔ کیا عجب بات ہے کہ ایک پانی کا قطرہ ہے جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اسی قطرے سے گردے بنے، اسی سے پھیپھڑے بنے، اسی سے دل بنا، اسی سے آنتیں، اسی سے دماغ، اسی قطرے سے دیکھنے کی طاقت۔ آنکھ اور چیز ہے، دیکھنے کی طاقت اور چیز ہے۔ جن کی بینائی چلی جاتی ہے، آنکھ کا ڈھیلا تو ظاہری شکل میں ٹھیک ہوتا ہے، جن کو سنائی نہیں دیکھتا، کان دیکھنے کو تو ٹھیک ہوتے ہیں۔ جو دماغ کا ذہین ہے، جو دماغ کا کمزور ہے، دونوں کا دماغ پھاڑ کے اندر سے نکال دو ایک جیسا ہے، اس کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا، میڈیکلی بھی کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دماغ نکال کے باہر رکھ دو، اس سے پتہ نہیں چلتا یہ ذہین کا ہے یہ کمزور کا ہے، کمزور ذہن والے کا نہیں پتہ چلتا، بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ لیکن ایک ذہن میں سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہے، ایک میں کم ہے، ایک آنکھ کی بینائی زیادہ ہے، ایک کی کم ہے، کانوں میں سننے کی طاقت ہے۔ حیرانی کی بات ہے، اس ایک پانی کے قطرے میں دیکھنے کی طاقت بھی ڈالی جا رہی ہے، سننے کی طاقت ڈالی جا رہی ہے،
सोचने की ताकत डाली जा रही है, उसमें अंदर रगें बनाई जा रही हैं, उसमें लोहे की तरह हड्डियाँ बनाई जा रही हैं, उसमें दांत बनाए जा रहे हैं, बाल बनाए जा रहे हैं। वो पानी का कतरा है या क्या चीज़ है? भला कतरे पर भी चीज़ें बन सकती हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है युसव्विरुकुम फिल अरहाम, मेरे बंदो ये मैं जो तुम्हारी शक्लें बनाता हूँ ये मैं पानी के ऊपर शक्ल बनाता हूँ, और तुम अभी माँ के पेट के अंदर होते हो, तुम्हारी शक्ल बना देता हूँ। दुनिया का कोई मुसव्विर पानी के ऊपर शक्ल नहीं बना सकता। बनी हुई शक्ल भी अगर पानी पर रखो तो पानी मिटा देता है, लेकिन मेरा रब ऐसा है कि 3 अंधेरों के अंदर पानी के ऊपर इंसान की शक्ल बना देता है, वो इंसान बाहर निकल के आ जाता है। यहाँ तो रोशनी में भी किसी में ये ताकत नहीं है कि बल्ब जला दो और एक कागज़ दे दो, कागज़ इतना बड़ा कागज़ दे दो और उसको कहो कि इस कागज़ के ऊपर 1 लाख इंसानों की मुख्तलिफ सूरतें बना दो, मुमकिन ही नहीं है। और अल्लाह ताला एक अंगूठा, इतनी छोटी सी जगह, अरबों खरबों शंख महाशंख पदम महापदम, वो गिनती जिसका शुमार नहीं, सबकी अलग अलग लकीरें लगा दी हैं। कैसी अजब बात है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक किसी इंसान के ये थंब नेल जो फिंगर प्रिंट होते हैं ये नहीं मिलते आपस में, और सारे कैसे बने हुए, सबकी एक जैसी तस्वीरें। अंगूठे लगा के देख लो, सबके अंगूठे एक जैसे नज़र आते हैं। ये नहीं है कि किसी अंगूठे में यूँ लकीरें हैं, किसी में यूँ चौकोर लकीरें हैं, किसी में गोल लकीरें हैं, किसी में नुक्ते हैं, भाई अलग अलग शक्ल बनानी है, ऐसा नहीं है, सबकी एक जैसी है। जब अंगूठा लगा होता है तो एक जैसा नज़र आ रहा होता है, लेकिन एक जैसा नज़र आने के बावजूद अरबों खरबों इंसानों की लकीरें अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती। अकल नहीं मानती ना इन बातों को, अकल के खिलाफ है ये बात। इसलिए जब काफिरों ने कहा कि रब कैसे दोबारा तुम्हें ज़िंदा करेगा, सूरतुल क़यामा आखिरी पारों में 29वें पारे में, रब कैसे दोबारा ज़िंदा करेगा, अल्लाह ताला ने फरमाया ये क्या कहते हैं कैसे ज़िंदा करेगा, बल नुसव्विया बनाना। कुरान की दूर अंदेशी देखो, अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा कि उस दिन मैं उठाकर तुम्हारी आंखें भी सीधी कर दूंगा, तुम्हारे बाल भी वही पैदा कर दूंगा, और मैं तुम्हारे छोटे छोटे नाखून भी वैसे बना दूंगा। कुरान ने क्या कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है बल नुसव्विया बनाना, बल्कि हम तुम्हारे ये जो पोरवे वाली जगह हैं इनको भी वैसे बनाएंगे जैसे थी। इस जगह का इंतखाब क्यों किया है? इसलिए कि पूरी दुनिया का ये निशान नहीं मिलता। अल्लाह ने फरमाया जब मैं क़यामत उठाऊंगा उस वक्त भी फिंगर प्रिंट यही होंगे जो दुनिया में थे, किसी के साथ मिक्स नहीं होंगे। मरने के बाद तो ये ख़त्म हो जाते हैं ना, क्योंकि हड्डियाँ हो जाती हैं, रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं इंसान, खरबों इंसान हैं। फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल ने जब रोज़े माशर उठाऊंगा सबके प्रिंट भी वही रखूँगा जो दुनिया में थे। कैसी ताकत है, अकल के ख़िलाफ़ है, अकल के बालातर है। ये मेरा रब है, उसी की एक ताकत। वजअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा, वही अल्लाह है जो 2 समंदरों के दरमियान आड़ डाल देता है। ये भी अकल के ख़िलाफ़ है। पूरी दुनिया में जितने समंदर हैं, जब 2 समंदर आपस में मिलते हैं, जब शुरू में उनका पानी मिलता है, मसलन एक समंदर में दूसरा समंदर गिरता है, तो दूर तक उन दोनों पानी के दरमियान एक लकीर रहती है कि दोनों पानी बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, दूर जाकर वो पानी आपस में मिलते हैं। ये भी अकल के ख़िलाफ़ है। ऐसा नहीं हो सकता। आप देखें ना, एक दूध लें और दूसरी तरफ से आप पानी लें, पानी का रंग और है, दूध का रंग और है। आप एक बड़े टब में दोनों डाल दें, एकदम मिक्स हो जाएंगे, अलग अलग रंग रहेगा ही नहीं। आप एक नीला रंग लें, पानी के गिलास में नीला रंग डालें, दूसरे पानी गिलास में सुर्ख रंग डालें, इन दोनों को एक बाल्टी में डाल दें, एक नदी में डाल दें, ये दोनों मिल जाएंगे, एकदम दोनों रंग एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। लेकिन अजब बात है, दुनिया में जहाँ समंदर हैं, जब एक समंदर के साथ आकर दूसरा समंदर मिलता है, दूर तक दोनों पानी अलग अलग जा रहे होते हैं। यानी नज़र आ रहा होता है कि इस पानी का रंग और है और इस पानी का रंग और है, और दरमियान में साफ नज़र आता है जैसे कोई आड़ है शीशे की जो इन दोनों को मिलने नहीं दे रहा। हालांकि वल्लाह कोई आड़ नहीं होती, पानी पानी होता है लेकिन नहीं मिलता आपस में। कितनी बड़ी बात है, ये भी अकल को दंग करने वाली बात है। आप इसको नेट पर सर्च करके देख लें, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। 2 समंदरों का आपस में मिलावट को आप देखें, आपको तस्वीरें नजर आएंगी, तस्वीरें कि 2 पानी जा रहे हैं, दोनों का रंग अलग अलग है। इसलिए फरमाया वजअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा, और वो अल्लाह है जिसने 2 समंदरों के दरमियान एक आड़ रख दी है। मुफ्ती साहब की एक किताब में मैंने खुद देखा, तो वो अल्लाह ताला ने जो उनको पूरी दुनिया दिखलाई है, तो वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ की वो सैर भी करते हैं,
اور وہاں کے تاریخی چیزیں دیکھتے ہیں، کوئی اہم بات ہو تو اس کی تصویر بھی کھینچ کے اپنی کتاب میں لگاتے ہیں۔ ان کے 3 سفر نامے ہیں، وہ بڑے دلچسپ ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے کبھی کسی ملک میں پہنچے ہوں گے، کبھی کسی ملک میں پہنچے ہوں گے، ان کا لکھنے کا انداز بڑا اچھا ہے۔ پھر اس ملک کی جو اہم چیز ہو تو اس کی بڑی اچھی کلیئر تصویر اندر لگاتے ہیں، بڑے ہارڈ کارڈ میں رنگین تصویر ہوتی ہے۔ ان کی 3 کتابیں ہیں، پہلی ہے جہان دیدہ، اس میں تقریباً 20 ملکوں کا سفر نامہ ہے، جس ملک میں گئے وہاں کیا لکھتے ہیں وہاں۔ اور ایک اور ان کی کتاب ہے دنیا میرے آگے، اور ایک کتاب ہے جو آخری ہے وہ ہے سفر در سفر۔ نمبر 1 جہان دیدہ، یہ نیٹ پر مل جاتی ہیں، جہان دیدہ، دنیا میرے آگے اور سفر در سفر، یہ کتابوں کے نام ہیں۔ آپ ان کتابوں کو پڑھیں۔ ان کتابوں میں سے ہی کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں 2 سمندر مل رہے تھے، اور انہوں نے پھر وہاں کی تصویر کھینچی، وہ کھینچی تصویر انہوں نے کتاب کے اندر لگائی، بالکل کلیئر لائن نظر آتی ہے۔ یہ وہ ہے جو مفتی صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس کی تصویر وہاں لگی ہوئی ہے۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کتاب میں تصویر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کی طاقت ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، وہ اللہ ہے جس نے 2 سمندروں کے درمیان آڑ ڈال دی۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اب بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ فرماتے بالکل نہیں ہے میرے ساتھ کوئی اور معبود، میں اکیلا ہوں بس، لیکن اکثر لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ میری توحید کے قائل نہیں ہیں، میری عظمت کے قائل نہیں ہیں۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں جو دہریے ہیں، جو یہ نہیں مانتے کہ دنیا میں کوئی اللہ بھی ہے، دنیا میں کوئی طاقت بھی ہے، کوئی کرنے والا بھی ہے، نہیں مانتے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، عقل پہ پردے پڑ جائیں تو پھر ایسے پڑ جائیں۔ اللہ بھی کوئی چھپنے والی چیز ہے، اللہ بھی کوئی نہ مانی جانے والی چیز ہے، اللہ بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو زبردستی منوایا جائے بھی ہمارا مذہب ہے مانو۔ اللہ تو وہ چیز ہے کہ انسان بالکل عقل سے فارغ بھی ہو اس کو بھی سمجھ آتا ہے۔ آخر یہ کون ہے کہ جس نے یہ چھت بنائی، یہ نیچے ستون نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون ہے؟ آخر انسان کی عقل نہیں بولتی کہ دنیا میں کوئی چھت بغیر پلر کی کھڑی نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی چھت کھڑی ہے، پلر کوئی نہیں، کس نے بنائی ہے؟ خود بخود بن گئی ہے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، خود بخود تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ میں نے پہلے مناظرہ سنایا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ تھا ایک دہریے کے ساتھ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، تو ایک وقت مقررہ تھا تو امام صاحب دیر سے پہنچے، تو ان کو وجہ تو خیر جس وجہ سے دیر ہو گئی، تو وہاں پہنچے تو اس نے پوچھا جی دیر کیوں ہو گئی؟ تو مناظرہ اس بات کے اوپر تھا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، زمین آسمان خود بنے، سب کچھ خود ہوا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا اصل میں وہ ایک وجہ بن گئی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں آیا وہاں دریا کے کنارے تو کشتی بننے میں دیر ہو گئی، میں نے دیکھا کہ ایک درخت چرا، درخت کٹا، درخت کٹ کے نیچے گرا، پھر وہ درخت چرا خود بخود، پھر اس کے پھٹے بنے، پھر وہ آپس میں لگے، پھر بن گئی، پھر میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا وقت کا امام ہو کر جھوٹ بولتا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا تجھے کیا اعتراض ہے؟ کہا یہ بھلا درخت خود کٹ کے گر کے کشتی بن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک چھوٹی سی کشتی خود نہیں بن سکتی، زمین آسمان خود بن گئی ہے۔ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مقدر میں ہدایت تھی کہ ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، تو مجھے کہتا ہے جھوٹ ہے یہ، میں کیسے مان لوں کہ زمین و آسمان خود بن گیا ہے؟ اتنا بڑا نظام خود چل گیا ہے۔ اگر یہ خود بن گیا ہے تو پھر اتنا مرتب نظام کیسے چل رہا ہے؟ جیسے کوئی طاقت پیچھے چلا رہی ہو۔ آج 18 اگست ہے، 18 اگست کو جتنے بج کر جتنے منٹ پر آج سورج تلمبا میں نکلا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اسی منٹ پر اسی سیکنڈ پر نکلے گا۔ 40 50 60 سال تو ہماری بھی عمریں ہیں، تو ہم دیکھنا شروع کر دیں یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ میں لمبی زندگی دے، 10 سال اور آنے والے ہیں۔ آج کی تاریخ نوٹ کریں، اگلے سال پھر یہاں تو نظر نہیں آئے گا، آپ جائیں جہاں تھوڑی روشنی سے باہر، جہاں سورج نکلتا نظر آئے، اگلے سال اسی منٹ اسی سیکنڈ پر دن نکلے گا۔ یہ کون نکال رہا ہے؟ بر وقت نکلنا، بر وقت غروب ہونا، بر وقت سورج کا سر پر آنا، یہ کون کر رہا ہے سارا کچھ؟ یا کوئی آخر کوئی ذات تو ہے نا یہ کر رہی ہے۔ آسمان کھڑا ہے، رنگ نہیں بدلا، حل تارا من فطور، کوئی پھٹن شگاف دراڑ نہیں ہے، یہ کون کر رہا ہے سارا کچھ؟ کوئی ایک طاقت ہے جو یہ سارے نظام کو مرتب طریقے سے چلا رہی ہے۔ ہمارے سکول کے پرنسپل کو 1 ہفتہ چھٹی دے دو، سکول کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیوں یہ چلانے والا نہیں رہا پیچھے۔ گھر کا شوہر نہ رہے اور پیچھے کوئی سبزی لانے والا نہیں ہوگا، آج بچوں کو سکول سے لانے والا کوئی نہیں ہوگا۔
ایک آدمی چلانے والا دائیں بائیں ہو جائے چھوٹا سا نظام بھی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ زمین و آسمان کا اتنا بڑا نظام ہے، آج تک درہم برہم نہیں ہوا کہ سورج پہلے نکل آیا ہو، پہلے ڈوب گیا ہو، بارش بے وقت ہو گئی ہو اور اس کو جس نے تھام رکھا تھا وہ غافل ہو گیا، نیچے گر پڑا ہو، آسمان سے کوئی ٹکڑا نیچے آ پڑا ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے؟ یہ بغیر چلائی چل رہا ہے۔ گھر کا تو چھوٹا سا نظام نہ چل سکے اور یہ اتنا بڑا نظام خود ہی چلتا رہے، کوئی چلانے والا ہی نہیں ہے، کیسی عقل کے خلاف بات ہے؟ ان باتوں کو تو عقل نہیں مانتی۔ لہذا ایک ذات ہے جو چلاتی ہے۔ اس لیے جو موجودہ سائنس ہے وہ اس کو تسلیم کر چکی ہے کہ دنیا میں ایک فورس ایسی ہے جو چلا رہی ہے۔ بس اتنا ہے کہ انہوں نے ابھی تک اس فورس کہتے ہیں طاقت کو، ابھی تک انہوں نے اس طاقت کو اللہ کا نام نہیں دیا، لیکن سائنسی لحاظ سے وہ یہاں پہنچ چکے ہیں کہ کوئی ایک پیچھے فورس طاقت ہے جو پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ اگر ایک طاقت نہ ہو تو نظام اس طرح نہیں چل سکتا۔ اور یہ بھی تسلیم کر چکی ہے سائنس کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ زمین و آسمان میں دھماکہ ہو جائے گا اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کی انہوں نے تھیوریز پیش کر دی ہیں، ٹمپریچر اتنا بڑھ جائے گا اور فلاں ہو جائے گا، درمیان کی جو اوزون لیئر ہے وہ پھٹ جائے گی ٹمپریچر کے زیادہ ہونے سے، جب وہ لیئر پھٹ جائے گی تو آپس میں ٹکرا جائیں گے، ساری انسانیت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم اس کو قیامت کہتے ہیں، وہ اپنی تھیوری کہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا ان آیتوں میں اظہار کیا ہے۔ باقی جو بچ گئی ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ، کل میں نے عرض کر دیا تھا کہ آگے ہمارے امتحانات شروع ہو رہے ہیں اور میں نے امتحانات کے دوران سفر پر جانا ہے امتحانات کے سلسلے میں ہی، تو ایک ہفتہ چونکہ میں یہاں نہیں ہوں گا تو جمعرات کو میری واپسی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اگلا درس ایک ہفتے بعد ہفتے والے دن ہوگا انشاءاللہ۔ محرم کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے، محرم کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ کل 10 محرم ہے، تو 10 محرم کے روزے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا 10 محرم کے روزے کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، 10 محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو۔ لہذا ایک کام یہ ہے کہ ہم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے کل انشاءاللہ، سحری میں جاگ نہ آئے پھر بھی رکھنا ہے، اس کی ابھی سے نیت کر لیں۔ اور دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی اہل یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، بہقی کی حدیث ہے اور حدیث حسن ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی 10 محرم کو اپنے بال بچوں پر وسعت کرتا ہے، یعنی کھلانے پلانے میں اپنی ہمت کے بقدر روٹین سے ہٹ کر اچھا کھلاتا ہے، یہ ترجمہ ہے وسعت کرنے کا۔ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ پورا سال اس کے لیے وسیع روزی کا انتظام فرما دیتا ہے۔ تو کل کے دن اپنے بال بچوں پر اپنی ہمت کے بقدر، قرضہ لے کر نہیں، اپنی ہمت کے بقدر روٹین سے ذرا اچھا کھلا کے وسعت کرنا ان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ پورے 1 سال کی وسیع روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ تو روزہ ہوگا تو افطاری میں ذرا اچھی چیزیں لیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ 2 باتیں ہوئی، نمبر 1 کل روزہ رکھنا، نمبر 1 اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت، اپنی ہمت کے بقدر وسعت کے ساتھ خرچ کرنا۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ لوگ جاتے ہیں قبرستان میں اور قبروں کی لپائی کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے عرف میں فرق ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ قبروں کے اوپر مٹھائیاں پھینکتے ہیں، بچے کوئی مٹھائی لے کر آتا ہے پھر وہ پھینکتے ہیں یا بانٹتے ہیں، پھر بچے بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، وہ قبروں کے اوپر سے چھلانگیں لگا رہے ہوتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی پھول ڈال رہا ہوتا ہے اس کے اوپر، کوئی دال ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ 10 محرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آیا، ایک دفعہ نہیں بارہا آیا، آپ کے زمانے میں ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ صحابہ کے زمانے میں نہ تابعین کے زمانے میں ہوا۔ اس کو ہمارے علاقے کی رسم کہہ سکتے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی 10 محرم کو لپائی کرانے کی بجائے کسی اور موقع پر لپائی کرا لے، اور اگر لپائی کرانے گیا ہوا ہی ہے وہ اس کو دین نہیں سمجھتا، عرف اور رواج ہی سمجھتا ہے، کم از کم آپ پھول نہ ڈالے، مٹھائیاں نہ بانٹے، مٹھائیاں نہ پھینکے، ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں، ہم کیوں اپنا مال ایسے ضائع کرتے ہیں؟ اگر میت کی محبت میں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اظہار عقیدت میں، تو میت کا بھلا تو اس میں ہے کہ جو پیسہ یہاں خرچ کیا ہے یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں، کسی مسجد کو دے دیں،
کہ یا اللہ اس کا ثواب میت کو پہنچا دے۔ میت کو قبر میں فائدہ ہو، تمہارے پھول پھینکنے سے، مٹھائیاں دال پھینکنے سے اس کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ لہذا اس لیے اس طرح کی رسومات سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور قبر پکی بالکل نہ بنائی جائے، بالکل نہ بنائی جائے، بالکل نہ بنائی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبر بنانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور دوسرا، قبر ایک بلش سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، یعنی اونٹ کی کوہان کے برابر ہونی چاہیے، جو حدیثوں میں آتا ہے۔ اونٹ کی کوہان ایک بلشت بنتی ہے، زمین میں جو زمین سے اوپر جب قبر اٹھتی ہے تو ایک بلشت ہونی چاہیے، اس سے اوپر نہ ہو۔ آپ میں سے جو حضرات مدینہ طیبہ تشریف لے گئے انہوں نے دیکھا ہے جنت البقیع کی قبریں کیسی ہیں، ساری کچی ہیں اور ساری ایک بلشت ہیں، اور یہی سنت ہے۔ اس لیے اپنی قبروں کو اس حد تک ہی رکھا جائے، اور اس سے نیچے اوپر جو ہے ان کو ختم کر دیا جائے، اور کچا کر دیا جائے، قبروں کو پکا نہ کیا جائے۔ باقی کتبہ لگانا چاہیں تاکہ پہچان ہو سکے کہ کس میت کی قبر ہے، کل آتے ہوئے آدمی کو قبر پر اندازہ ہو سکے میری قبر یہی ہے، یعنی میرے والد والدہ وغیرہ کی، تو کتبہ لگانے کی اجازت ہے۔ لیکن کتبے کے اوپر اللہ رسول کا نام، آیت، حدیث، کلمے، یہ چیزیں نہ لکھے، اس لیے کہ وہاں کتے پھرتے رہتے ہیں، جانور پھرتے رہتے ہیں، بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ کتا قبر کے اوپر کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جانور ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو وہاں نعوذ باللہ اللہ کا نام لکھا ہو، نبی پاک علیہ السلام کا پاک نام ہو، اور کتا وہاں کھڑا ہو، تو یہ بے ادبی ہے۔ میت کا نام، تاریخ وفات جو ضروری چیز ہے وہ سادی سی لکھوا دیں، اس کی گنجائش ہے، لیکن آیتیں، حدیثیں، اللہ رسول کا نام، کلمے، یہ چیزیں نہیں لکھوائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔